हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती होना ये इतना बड़ा शर्फ है कि अगर हम इसका भी शुक्र अदा करें तो सारी ज़िंदगी इसका शुक्र अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से हमें और आपको हर वो आला और बेहतर चीज़ अता फरमाई है जो अल्लाह जल्ल शानुहु की तख्लीक में सबसे आला, सबसे बेहतर और सबसे अरफा थी, अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाई है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, अल्लाह ने रोज़े हर उम्मत को दिए हैं, पर रमज़ान इस उम्मत को दिया है। अल्लाह ने किताबें हर उम्मत को दी है, पर कुरान इस उम्मत को दिया है। अल्लाह ने नबी हर उम्मत को दिए हैं, पर नबी आखिर ज़मान इस उम्मत को दिया है। ये बताने के लिए कि अल्लाह जल्ल शानुहु के ख़जाने में जो सबसे आला और बेहतर चीज़ थी वो अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाई और इस उम्मत से फरमा दिया, मैंने तुम्हें खैर और सबसे आला और इज़्ज़त वाली चीज़ दी है, इसलिए कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम भी सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम भी खैर वाली उम्मत हो, तुम भी भलाई वाली उम्मत हो। और फिर इस उम्मत को अल्लाह जल्ल शानुहु ने बहुत सारे पैकेजेस दिए हैं, बहुत सारी ऐसी खासियतें हैं जो पिछली किसी उम्मत में नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाई है। वो उम्मत वाले गुनाह करते, माथे पे लिख दिया जाता था, हम सारा दिन सारी रात गुनाह करते हैं, फिर भी हमारे चेहरे पे लिखा हुआ नजर नहीं आता, उनके दरवाजे पे लिख दिया जाता, उनकी रुसवाई कर दी जाती, उनका हाथ काट दिए जाते, उनके जिस्म नापाक हो जाता तो वहीं से काट दिया जाता। उनके लिए ज़रूरी था कि मस्जिद में आएंगे तो नमाज पढ़ेंगे, वरना नमाज नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा आपके और हमारे लिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने बहुत सारी खैर अता फरमाई है, बहुत सारे पैकेजेस अता किए हैं, और अल्लाह जल्ल शानुहु ने आपको और हमें मौत तक तौबा की मोहलत भी अता फरमाई। उनके लिए तौबा मखसूस होती थी, अगर किसी से गलती होगी, अगर कोई चोर है उसकी तौबा यह है कि वो हाथ कटेगा तब उसकी तौबा कबूल होगी। अगर कोई खुदा न खास्ता बदकार है तो उसको संसार करेंगे तो तौबा कबूल होगी, वरना इस उम्मत को अल्लाह जल्ल शानुहु ने बहुत सारी खैरें अता फरमाई है, बहुत सारे पैकेज अता फरमाए हैं, बहुत सारी रियायतें अता फरमाई है। बहरहाल जो अल्लाह ने इनामात इस उम्मत को दिए हैं उसमें से एक इनाम ये रमज़ान मुबारक का महीना भी है। अल्लामा ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कब्रों वालों को एक दफ़ा फिर ज़िंदगी दे दी जाए और उनको खड़ा किया जाए, फिर उनसे पूछा जाए तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहेंगे अल्लाह की कसम हमें रमज़ान मुबारक का एक दिन मिल जाए, हमें बहुत है, हमारी बख्शिश के लिए काफ़ी है, हमसे गलती हुई, हमें रमज़ान की कदर न की। मेरे दोस्तों, उनको तो नहीं मिल सकता, आपको और हमें तो मिला हुआ है ना। भाई रमज़ान का वो दिन है, आपको और हमें तो मिला है ना। जब तक मौत, जब तक सांस है तब तक चांस है। जब अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमें सांस भी दिया है, चांस भी दिया है, मौत तक का वक्त भी दिया है कि रमज़ान की कदर कर लो, रोज़ों के साथ, तरावी के साथ, क़ियामुल लैल के साथ, तिलावत कुरान के साथ, ज़िक्र और अज़कार के साथ, अच्छे अमाल के साथ। और मैं तुम रमज़ान मुबारक को खुश करके भेजना तो मैं क़यामत वाले दिन मैं तुम्हारी मग़फ़िरत का ऐलान करके तुम्हें खुश कर दूंगा। लेकिन दोस्तों ये उसके लिए है जो रमज़ान की कदर करे, रमज़ान मुबारक का एहतराम करे। रमज़ान मुबारक में अल्लाह जल्ल शानुहु ने कितनी नेमतें अता फरमाई है। आदमी सारा ज़िंदगी खाता है, सारे साल खाता है, पूरे 11 महीने गुजर जाते हैं खाते हुए, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ा अजीब जुमला फरमाया लिस्साइम फरहतान, और मैं रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, फरहतुन इंद फित्रिही व फरहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिही। फरमाया एक खुशी तो उस वक्त होती है जब वो दस्तरखान पे बैठा होता है, भूख प्यास बर्दाश्त करके, 13-14 घंटे की भूख बर्दाश्त करके, जब वो दस्तरखान पे बैठा है, सामने अनवाउ अक़साम की चीज़ें लगी हुई है, इसने भूख देख ली है, प्यास देख ली है, अब अल्लाह के हुक्म के साथ इसने जब इफ्तार किया, जब इसने खजूर उठा के अपने मुंह में डाली, जब इसने लुक़्मा उठा के अपने मुंह में डाला, जब इसने फल उठा के अपने मुंह में डाला, जब इसने पानी उठा के अपने मुंह से लगाया, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये रोज़ेदार को पहली खुशी है जो इस वक्त मालूम हो रही है, जो इस वक्त में मालूम हो रही है। वरना सारा साल तो आदमी पहले खाया हुआ है, फिर थोड़ा सा और खा लेता है, फिर कुछ और खा लेता है,
फिर कुछ तो खाने की लज्जत महसूस नहीं होती। अगर लज्जत महसूस करनी हो फरमाया रोजा रखो, 14 घंटे के बाद खाना खाओ, ये तुम्हारी वो लज्जत और फरहत और खुशी होगी जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया लिस्साइमी फरहतान फरहतुन इंद फित्रिही, पहली खुशी उस वक्त होगी जब वो इफ्तार के लिए बैठता है, और दूसरी खुशी फरमाया वो फरहतुन इंद लिकाई रब्बिही, दूसरी खुशी उस दिन होगी जिस दिन अपने रब से मुलाकात करेगा, अपने रब के पास पहुंचेगा, अपने रोजे का बदला लेगा। फरमाया अब जब रब को जाके मिलेगा और अपने रोजे का बदला अपने रब से लेगा, फरमाया दूसरी खुशी इसको इस दिन होगी। अब उस खुशी को तो कोई बयान नहीं कर सकता ना, उसके वर्ड ही कोई नहीं हो सकते, कोई अल्फाज ही नहीं मिल सकते, कोई डिक्शनरी, कोई जुबान, कोई लैंग्वेज उसका अहाता कर ही नहीं सकती कि जब आदमी अल्लाह के पास जाएगा और अल्लाह जल्ल शानो फरमाएंगे अस्सौम ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए था, आज बदला मैं दूंगा। जब रब बदला देगा तो फिर कैसा बदला होगा? असल में हमने रब को नहीं समझा अभी तक, डीसी को समझा है इसलिए हुक्म मानना आसान है, गवर्नर को समझा है इसलिए हुक्म मानना आसान है ना, पीएम सीएम ने अगर कोई हुक्म दिया है तो मानना आसान है। मेरे रब ने हुक्म दिया है, कहता है मौलवी साहब भूख बहुत लग दी है, मौलवी साहब प्यास उतरे बहुत लग दी है। आज मुसलमान चाहता क्या है? उलमा ने मिसाल लिखी है, एक आदमी गया नक्काश के पास कि मेरे हाथ के ऊपर ना, मेरे हाथ पे शेर की तस्वीर बना दो। वो आदमी कहने लगा, नक्काश जो था उसने सलाई गर्म की और उसके हाथ पे रखी, उसके हाथ में जो ही उसने उसके हाथ में रखी ना तो ज़ाहिर गर्म जो थी, इस आदमी को तकलीफ हुई। इसने कहा यार क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं सर बना रहा हूँ। शेर का सर भी तो बनाना पड़ेगा ना, जब शेर बनाना है तो उसके सारे पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। उसने कहा सर के बगैर बना दो। उसने फिर दोबारा सलाई गर्म करके रखी, कहता आप क्या बना रहे हो? कहता उसका पेट बना रहा हो। कहता उसके बगैर बना दो शेर। उसने कहा आप क्या बना रहे हो? जब दोबारा सिलाई गर्म करके रखी, अब इसको जनाब तकलीफ हुई, इसने कहा क्या बना रहे हो? उन्होंने कहा दुम बना रहे हो। कहते इसके बगैर बना दो। उसने कहा भी वो कौन सा शेर होता है, ना सर है ना पेट है ना दुम है, वो कौन से शेर बनाओ? तो आज मुसलमान चाहता है इस्लाम होना चाहिए, नमाज की कोई सख्ती नहीं, इस्लाम होना चाहिए, रोजे की कोई मुशक्कत नहीं, इस्लाम होना चाहिए, ज़कात नहीं देंगे, इस्लाम होना चाहिए, जिहाद नहीं होगा, इस्लाम होना चाहिए, घर बार की कुर्बानी नहीं होगी, इस्लाम होना चाहिए, हमारे ऊपर पाबंदी कोई नहीं होनी चाहिए, बस वही इस्लाम होनी चाहिए। भाई अगर रोजा रखेंगे तो मुशक्कत भी, बोले भाई मुशक्कत भी होगी, हुआ है ही मुशक्कत के लिए। जब है ही मुशक्कत के लिए, है ही आज़माइश के लिए, जब अल्लाह जल्ल शाह ने देखना ये है कि ये मेरी रजा के लिए रोजा रखता है या नहीं रखता। अगर रब के लिए रोजा रखेगा तब अपने रब से जाके इनाम लेगा ना। अगर रोजा किसी ने नहीं रखा तो इनाम भी, बोल भाई। और एक बात ध्यान में रखना, एक आदमी मुशक्कत का काम करता है, आमतौर पे कहा जाता है मौलवी साहब असर की मैं रखूं, असर तो बट्टे से काम करना होगा। उलमा ने लिखा है एक आदमी मुशक्कत का काम करता है, अगर रोजाना मुशक्कत की वजह से वो बेहोश हो जाए, रोजा तोड़ने की तो इजाजत है, रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। आपने मजाक समझोगा, हम मौलवी साहब जुमे जुमेरात गिनते हैं, नमाज जुमे जुमे, रोटी जुमे के जुमे, इन्हें भाई रोटी जुमे के जुमे खाते हैं। जो रब का हुक्म है हमने उसको चुटकियों में उड़ाया हुआ है। कहते मौलवी साहब हालात बस बड़े अजीब है, हालात समझ नहीं आते। हालात कहां से समझ में आएंगे? हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक फरमाते हैं, हदीस कुदसी उसे कहते हैं कि अल्फाज तो अल्लाह के होते हैं, जुबान हुजूर अलैहिस्सलाम की होती है। हुजूर फरमाते हैं वक़ाल रब्बुकुम, तुम्हारा रब तुमसे यूं कहता है। अल्लाह पाक फरमाता है इस बंदे के साथ अल्लाह मुखातब है हुजूर की जुबान के साथ। और मैं अल्लाह फरमा रहे हैं कि लोगों जब मेरी इताअत की जाती है मैं खुश होता हूँ, जब खुश होता हूँ तो बरकत अता करता हूँ और मेरी बरकत की कोई इंतहा नहीं होती। जब अल्लाह की बात मानी जाती है, जब अल्लाह की बात मानी जाती है तो फरमाया मैं खुश होता हूँ, जब खुश होता हूँ तो बरकत देता हूँ और बरकत की कोई इंतहा। अगली बात अल्लाह पाक फरमाते हैं जब मेरी नाफरमानी होती है, मेरे अहकाम को तोड़ा जाता है, मेरे हुक्मों को छोड़ा जाता है, मेरे हुक्मों को तोड़ के कमर के पीछे फेंका जाता है, पुष्ट पसे पुष्ट फेंक दिया जाता है। जब मेरी नाफरमानी की जाती है तो अल्लाह फरमाते हैं मैं नाराज होता हूँ, जब नाराज होता हूँ तो लानत करता हूँ और फरमाया मेरी लानत 7 पुश्तों तक जाती है।
یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں. ہم نے سمجھا خیر اللہ کی نافرمانی ہوگی تو کیا ہوا. یوں نہیں ہے. ایک ساتھی کہنے لگا آج اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ فلسطین والے ذبح ہو رہے ہیں، کشمیر والے ذبح ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں مسلمان ذلت کی زندگی برداشت کر رہے ہیں، آج مدد کیوں نہیں آ رہی؟ بدر میں تو مدد آئی تھی. یہ 17 رمضان بدر کا دن ہے، یوم الفرقان ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کی مدد کے لیے 3000 فرشتے، پھر 5000 فرشتے، پھر فرمایا محبوب یہ فرشتے تو تسلی کے لیے تھے، مدد میں خود کرنے کے لیے آ رہا ہوں. آج وہاں فرشتے اترے تھے ان کی مدد کے لیے، یہاں فرشتے اتریں گے ہماری پٹائی کے لیے جو ہم نے کام کر رکھے ہیں. کہاں سے فرشتے آئے؟ جو ہمارا حال ہے فرشتے کہاں سے آئے؟ مدد کے لیے کیسے آئے؟ ہمارا تعلق کیا ہے؟ ہمارا انداز کیا ہے؟ قرآن کا مہینہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لے کر آئے، اللہ کے خطوط کا مجموعہ، اللہ کے احکامات کا مجموعہ، اللہ جل شانہ کی باتیں، اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں قرآن پاک لے کے آئے. آج پورا رمضان گزر گیا، کتنا قرآن پڑھا ہے؟ کتنوں نے پڑھا اور کتنا پڑھا ہے؟ اچھا جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے سمجھا کتنا ہے؟ دوست کا کھاتا ہے کسی اور زبان میں ہو تو پھاڑ کے پھینک دیں گے یا کسی پڑھے ہوئے کے پاس جائیں گے؟ ساری زندگی گزر گئی، ساری زندگی گزر گئی، آج تک یہ پتہ نہ چلا میرے رب نے مجھے کیا کہا تھا، میرے رب نے مجھے کیا لکھا تھا، میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا تھا. قرآن سیکھنے کا وقت نہ ملا، قرآن کو سیکھنے کے لیے جانے کا وقت نہ ملا. مولوی صاحب سارے کو کتنا ٹائم ہے؟ کہتا جی میں نے گریجویشن کر لیا، MBA کر لیا ہے، اور جناب ماسٹر کر لیا ہے، MPhil کر لیا، PhD کر لیا. یہ سارے کے لیے ٹائم تھا، قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں تھا. تو ہم اپنے اعمال پہ تو ذرا غور کریں نا، فرشتے کہاں سے آئے؟ جو احوال ہے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اگر ہم معافی مانگیں گے تو اللہ معاف فرمائیں گے. بہرحال یوم بدر بھی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی 17 رمضان المبارک ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت 21 رمضان المبارک ہے. 20 رمضان المبارک فتح مکہ کا دن ہے. اسی طرح جناب اعتکاف کے مسائل بھی ہیں اور لیلۃ القدر بھی ہے. قرآن، رمضان، روزہ، فضائل، یہ ساری چیز، سارے موضوعات مستقل ایک ایک موضوع ہے. یہ سارے موضوعات ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن صرف اتنا بتا دیتا ہوں یہ ساری برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے پچھلی پہ توبہ کر کے کہہ دو اللہ آج تک جو ہوا وہ تو معاف کر دے، آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. بس یہ آسان اور ایزی بات ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں. ہمارے یہی 20 رمضان المبارک 8 ہجری اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اندر تلوار لہراتے ہوئے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں. بات کو سمجھنا، جب گئے تھے تو 2 تھے، آج آئے ہیں تو 10,000 ہیں. جب گئے تھے تو چھپتے ہوئے گئے تھے، آج آئے ہیں تو دن کی روشنی میں تلواریں لہراتے ہوئے آئے ہیں. جب گئے تھے کافر اعلان کر رہے تھے جو ابو بکر اور محمد کو پکڑ کے لائے ہم اسے 100 اونٹ دیں گے. آج حضور علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں جو بھاگ جائے اس کے پیچھے نہ بھاگنا، جانے دینا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام تلوار لہراتے ہوئے آگے حضرت سعد رضی اللہ عنہ دوسرے راستے سے آئے. اب حضرت سعد نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے. آج ان سے پوچھا جائے گا جنہوں نے بلال کو گھسیٹا تھا، آج ان کو پوچھا جائے گا جنہوں نے حضور علیہ السلام پر اوجڑیاں ڈالی تھی، آج ان کو پکڑا جائے گا. جنہوں نے مسکیہ کی پسلیاں توڑی تھی آج ان کو پکڑا جائے گا. جنہوں نے حضرت خبیب کو انگاروں پہ لٹایا تھا آج ان سے بدلہ لیا جائے گا. جنہوں نے زنیرہ کی آنکھیں نکالی تھی آج ان سے بدلہ لیں گے. جنہوں نے لبیدے کی چمڑی ادھیڑی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب سنا کہ پھر سعد کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد نعرہ بدل دو، الیوم یوم المرحمہ. آج انتقام کا دن نہیں، بدلے کا دن نہیں، لڑائی کا دن نہیں، آج محمد کی رحمت کا دن ہے.
یہ وہ اخلاق ہے جو پیغمبر لے کر آئے تھے۔ پھر حضور پوچھ رہے ہیں لوگوں تم کیسا مجھے پاتے ہو؟ اب تو سارے مغلوب ہو چکے ہیں نا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کہتے ہیں آپ بھی اچھے، آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ تو بہت اچھے خاندان سے۔ حضور نے فرمایا جاؤ، آج میں وہی اعلان کرتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں۔ چچے کا قاتل آئے اسے بھی معاف کرتا ہوں، بیٹی کا قاتل آیا اسے بھی معاف کرتا ہوں۔ فرمایا جاؤ سب کو معاف کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ میں محمد سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ کلمہ حضور کا پڑھتے کسی مسلمان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ذرا اپنے اوپر تو غور کر لیں، ہمارے لیے فرشتے آئیں گے۔ کلمہ حضور کا ہے اور مسلمان ہم سے راضی نہیں، کلمہ حضور کا پڑھا ہوا ہے، ہمسایہ ہم سے تنگ ہے، کلمہ حضور کا پڑھا ہوا ہے اور ساتھ والے ارد گرد والے رشتہ دار سارے ہم سے پریشان۔ بس میں کہہ رہا ہوں موضوعات بہت زیادہ ہے، اگر موضوعات اتنے لے جائیں تو پھر بہت طویل ہو جائے گی بات۔ میں بات بڑھانا نہیں چاہتا، صرف اتنا کہتا ہوں توبہ کر لیں۔ کیا کر لیں بھائی؟ بولو بھائی کیا کر لیں؟ آگے اعتکاف آ رہا ہے، اعتکاف میں جس بندے نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ 20 کو یہاں آ جائے اور 20 کو افطاری سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے اور اعتکاف بیٹھے وغیرہ۔ اعتکاف کے مسائل وہ تو ایک بہت لمبا چیپٹر ہے، لیکن اتنا ضرور ہے اور میں جو اعتکاف والا ہے نا وہ اللہ کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، دھرنا لگا کے بیٹھا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے دروازے پر بیٹھ گیا ہوں، اپنا گھر چھوڑ دیا ہے، تیرے دروازے پہ بیٹھ گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ چاند رات کو نکلتا ہے یا عید والے دن نکلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اچھا تو میرے گھر میں آ کے بیٹھا تھا، جا میں نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ لیکن جو عذاب کے ساتھ اعتکاف بیٹھے گا اس کے مسائل آپ علماء سے پوچھ لینا، جس کو جو بھی۔ اور اس لیلۃ القدر ہے، فرمایا آخری پورا عشرہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر کا ہے، اس میں بھی زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے احکامات ہیں، بہت سے صدقہ فطر کم از کم 250 روپیہ ہے، اگر کسی نے پیسوں کے حساب سے دینا ہے تو 250 روپے کے حساب سے صدقہ فطر دے دے۔ اور آخری بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی روتا ہوا آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں یار بات کو غور سے سمجھ لینا، میں آخری توبے پہ تشکیل کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، لیکن میرا رب چاہتا یہی ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ اللہ خود فرما رہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو مجھ پہ ایمان لے آؤ تو میں تو کب چاہتا ہوں کہ تمہیں عذاب دوں، میں کب چاہتا ہوں کہ تمہیں جہنم میں پھینکو، پر میں تم تو اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہو، تمہارا رب تم پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی روتا ہوا آ رہا ہے، راستے میں وہ اتنا چیختا چلاتا ہوا آ رہا ہے، یہ مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب کی کتاب ہے، اس کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے، اس میں یہ حدیث کے واقعہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ وہ روتا ہوا آ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو اتنا؟ اس نے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا، تم اللہ کے نبی کے پاس چلو اور مجھ سے میرے ساتھ چل کے میرے سفارشی بن کے حضور سے درخواست کرو کہ حضور میرے لیے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ چل پڑے، جب حضور کے پاس پہنچے حضور نے پوچھا تجھ سے کیا کام ہوا، تجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے میں کفن چور ہوں، انصار کی ایک عورت فوت ہو گئی، میں دن کو جا کے اس کی قبر دیکھ کے آیا اور رات کو گیا اس کی قبر کو کھولا اور اس کی قبر کو کھول کے میں نے اس کا کفن چرایا اور کفن لے کر میں چلنے لگا تو رات کا 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور اس کا حسن میرے سامنے چمکنے لگا۔ شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا، میں نے مردہ حالت میں اس سے منہ کالا کیا، جب واپس آنے لگا تو میں نے دیکھا وہ عورت قبرستان میں کھڑی ہے اور کہتی ہے ظالم میں عزت کے ساتھ مری تھی، تو نے مردوں کے سامنے مجھے رسوا کیا، کل اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ وہ کہنے لگا اس کے بعد مجھے نیند نہیں آتی، میں سونے لگتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی اور وہ آواز میرے کان میں آتی ہے، میں انتہائی پریشان ہوں۔ اب اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی نا، حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے اس کے سینے پہ یوں ہاتھ مارا اور میں دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا، میں تیرے لیے دعا نہیں کرتا، اتنا بڑا گناہ کر کے آیا کھڑا ہے۔ اب یہ جنگل کی طرف چلا گیا، پہاڑوں کی طرف چلا گیا، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور جناب اللہ جل شانہ سے معافی مانگ رہا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور جناب ٹکرے مار رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دن گزرے، جبرائیل علیہ السلام آئے، لمبی تفسیر ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، یہ آیات کیا لے کر آئے؟ تو میں محبوب قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے محبوب میرے ان بندوں سے کہو
جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی, جنہوں نے مجھے ناراض کیا, جنہوں نے گناہوں کے ساتھ مجھے ناراض کیا, تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب کوئی جھک جائے, گردن جھکا لے, سر اللہ کے سامنے ڈال دے, پیشانی رگڑ دے, ناک رب کے سامنے رگڑ دے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے, فرمایا اللہ سارے گناہوں کو, حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ, وہ جو آیا تھا جاؤ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. اس کے بارے میں جبرائیل یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ فرما رہے ہیں اگر مجھ سے توبہ کر لو تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. تو ہم اتنے بڑے گناہگار تو نہیں ہیں یار, ہم اللہ سے توبہ کر لیں, کہہ دیں یار یا اللہ میری توبہ. آج تو روزے کے ساتھ بیٹھے کہہ دیں یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. توبہ سے گناہ معاف ہو جائیں گے, لیکن کسی کا حق معاف بول بھائی, کسی کا حق معاف نہیں ہوگا. اگر کسی کا حق ہے یا معاف کرا لو یا واپس کر دو, اور کسی سے زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لو. کسی نے زیادتی کر دی ہے, رب کی رضا کے لیے معاف کر دو. یہ معافی کا مہینہ ہے, یہ رحمت کا مہینہ ہے, یہ اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے, پیغمبر کی رحمت کا مہینہ ہے, فتح اور نصرت کا مہینہ ہے. اور دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھاؤ ساتھ میں یہ مانگ لینا, اگر ہمارے نام اعمال میں سے یہ دعا نکل آئی کہ یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو مسلمانوں کی مدد فرما, یا اللہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, یا اللہ تو مسلمانوں کی مظلومیت پہ, یا اللہ تو اپنی طرف سے اپنی مدد بھیج دے. اگر ہمارے نام اعمال میں سے یہ دعا نکل آئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت کر دیں گے. ورنہ اگر بے حس ہو کر بیٹھے رہے تو مجھے اس بات کا انتہائی اندیشہ, میں نہیں کہہ رہا, مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے تھے, مجھے انتہائی اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ کا اجتماعی عذاب پوری امت کے اوپر نہ آئے. اس لیے اللہ سے توبہ کریں, اور ان دشمن ملکوں کے تمام پروڈکٹ کا ہم سے کوک پیپسی نہیں چھوڑی جاتی. سارے مسلمان, رکھنے والے بھی مسلمان, پینے والے بھی سارے, ارے یار جو کر سکتے وہ تو کر دیتے, جو کر سکتے تھے وہ تو کر دیتے. اگر تم وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنے گھر بار میں دیکھنا کہ کل ہمارے ساتھ کچھ ہوا تو پھر اور بھی کوئی کچھ نہیں کرے گا, پھر اللہ بھی ہماری طرف نظر رحمت نہیں کرے گا. اس لیے اللہ جل شانہ سے مان کر رمضان کے مہینے میں توبہ تو کرتے ہیں نا, سارے کہیں زبان سے یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. سوشل میڈیا پہ ایک میسج چلے گا کیا کہ جناب آخری جمعے کو نا, رمضان کے آخری جمعے جمعۃ الوداع کو جو آدمی 4 رکعتیں ایسے پڑھ لے گا ایسے پڑھ لے گا 700 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے, اور 700 سال کی نمازیں بھی معاف ہو جائیں گی. بالکل جھوٹ ہے, کوئی نماز کسی سے معاف نہیں ہوگی. جو نماز چھوٹی ہے وہ پڑھنے پر معاف ہوگی. معاف کیے نہیں اللہ نے, کہتے خیر ہے مولوی صاحب اللہ معاف کرے. اللہ معاف کی تھی, فرض کی تھی, اور فرض کی ہے اللہ نے, معاف نہیں کی. یہ تو مولوی کے پاس پیکج نہیں ہے کہ وہ معاف کراتا ہے, کسی طرح بھی معاف نہیں ہوگی. وہ جب پڑھیں گے تو وہ ادا ہوگی. قرض اور فرض ادا کرنے سے ہی ختم ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیں انشاءاللہ اس کے بعد نماز.